بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کے خون خشک ہونے سے پہلے حور عین کی زیارت ہوتی ہے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخشش اور جنت کا مقام آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ناظرین، شہید کے کئی مراتب، کئی فضائل احادیث میں مذکور ہے۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا تذکرہ کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر شہید کا خون خشک نہیں ہوتا کہ اس کی دونوں بیویاں یعنی حورین اس طرح اس کی طرف دوڑتی ہے جس طرح دودھ پلانے والی اونٹنیاں کھلے میدان میں اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا جوڑا ہوتا ہے جو دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے۔ شہید اپنے گھر والوں میں سے 70 کی شفاعت کرے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید اپنے گھر والوں میں سے 70 کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 7 انعامات ہیں۔ سب سے پہلا انعام، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، عذاب قبر سے اسے بچایا جاتا ہے، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوگا، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ 72 حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اپنے اقارب میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہوئے بخشش، جنت کا مقام آنکھوں کے سامنے۔ تو ناظرین، ایک روایت میں ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے خون کا پہلا قطرہ بہتے ہی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے تو زمین پر اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ پھر اس کی طرف جنت کا رومال بھیجا جاتا ہے جس میں اس کی روح کو ڈال کر ایک جنتی جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتوں کے ساتھ اس طرح اوپر چڑھتا ہے گویا کہ وہ پیدا ہوتے وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہتا ہو۔ پھر اسے آسمانوں پر لیا جاتا ہے، وہ آسمان کہ جس دروازے سے گزرتا ہے وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا اور استغفار کرتا ہے، یہاں تک اسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں پہنچ کر وہ فرشتوں سے پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف اسے بخشش اور پاکی عطا فرمائی جاتی ہے، پھر اسے دوسرے شہداء کے پاس لایا جاتا ہے، وہ ان شہداء کو ہری بھری بہترین باغات میں سبز کپڑے پہنے ہوئے دیکھتا ہے۔ ان شہداء کے پاس ایک بیل اور مچھلی ہوتی ہے جس سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور انہیں ہر دن کھیل کے لیے نئی چیزیں دی جاتی ہے۔ دن کو مچھلی جنت کے نہروں میں تیرتی رہتی ہے، شام کے وقت بیل اسے سینگ مار کر کاٹ کر دیتا ہے، اور شہداء اس مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں اور اس گوشت میں جنت کے تمام نہروں کا مزہ پاتے ہیں، اور بیل رات کو جنت میں چرتا رہتا ہے، اور وہاں کے پھل جب صبح ہوتی ہے تو مچھلی اسے اپنے دم سے ذبح کر دیتی ہے، شہداء اس کا گوشت کھاتے ہیں اور جنت کے سب پھلوں کا مزہ اس میں پاتے ہیں، وہ اپنے مقامات کو دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قیامت قائم کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔